السلام علیکم جی. لاہور کے اندر آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی ہے اور لاہور کے اندر یہ ایک اینول چوتھی ہے جی کانفرنس ہے. لاہور کے اندر یہ ایک اینول فنکشن بن گیا ہوا ہے. اینول پہلے یہ کام جو تھے وہ حامد میر صاحب کیا کرتے تھے. ہمارے استاد پروفیسر وارث میر صاحب کی یاد کے اندر وہ وارث میر کانفرنس کروایا کرتے تھے اور حامد میر صاحب جو تھے وہ اس کے فرنٹ پہ ہوتے تھے. زیادہ جد و جہد اور گراؤنڈ ورک جو ہے وہ عامر میر کیا کرتے تھے. لیکن جب ان کے اوپر مختلف قسم کا مشرف کا عذاب بھی پڑا تو ظاہر ہے پھر وہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو چٹخا دیتی ہیں, آپ اپنی فیملی روایات کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کے ابتدا کے اندر اس کانفرنس کے اندر باقاعدہ جایا کرتے تھے, چونکہ حامد میر صاحب اور عامر میر صاحب اس کے اندر تمام جو واک آف لائف کے لوگ ہوتے, تمام نقطہ ہائے نظر کے لوگ جو ہوتے تھے ان کو اکٹھا کیا کرتے تھے. حبیب جالب صاحب کو ہم نے اس طرح کا ایک اواری کے اندر ہی ہوتا تھا, یہ اس طرح کی ایک کانفرنس کے اندر اپنا کلام پڑھتے اور ان کی زبانی سنا, کلام شاعر بزبان شاعر ہم نے سنا. حبیب جالب صاحب کو بھی براہ راست سنا اور بھی بہت سارے جو اس وقت لوگ تھے, یعنی یہ 90 کی دہائی کی بات ہے جی. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے ان کو, ارلی 90s کی بات ہے. تو پھر مشرف کا ماشاء اللہ بھی آیا. جب تک جمہوری دور رہا حامد میر صاحب نے پروفیسر وارث میر والی کانفرنس کا علم اٹھائے رکھا. پھر کچھ عرصہ شاید وہ اسلام آباد بھی لے گئے اس کو, شاید اب بھی ہوتی ہو, ہمارے علم میں نہ آتا ہو. لیکن بہرحال اب وہی والی روایت جو ہے گزشتہ 4 سال سے منیزہ جہانگیر نے زندہ رکھی ہوئی ہے اور وہ ہر سال یہ کانفرنس منعقد کرواتی ہیں. اور یہ لاہور میں اس وقت کانفرنس جاری ہے, اواری بھی جاری ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے خطاب فرمایا ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں مطلب کہ انہوں نے کیا خطاب فرمایا ہے وہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. وہ بہت بڑی تاریخ ہے جی, تاریخ کا حصہ ہے جی وہ, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ اس تقریر کے یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے تو سیٹرڈے کو جو کانفرنس کا آغاز ہوا تو اس کانفرنس کے پہلے سیشن کے کی نوٹ سپیکر تھے. تو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر فرمایا کہ ہمارے جج حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں مسٹر پرائم منسٹر آپ سیلری لے سکتے تھے, آپ نے نہیں لی اور بتایا بھی نہیں کہ آپ نے نہیں لی, تو آپ ایک اچھے مسلمان نہیں رہے. یہاں سے مطلب یہ ان کی کانفرنس کے کچھ ایسے فکرے ہیں جو کہ ہم تک پہنچے ہیں تو ہم نے کہا ہم آپ تک پہنچا دیں. ظاہر ہے یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس جو ہے اس کو انہوں نے ایک فکرے کے اندر بند کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جسٹس منیر, جسٹس انوار الحق اور جسٹس ارشاد حسن کو بھی بلیک لسٹ میں رکھنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ سر اب لسٹ تھوڑی سی زیادہ کر لیں, اس کے اندر ثاقب نثار نامی ایک ناصور بھی شامل ہے, اس کو بھی شامل کر لیں. ایک کھوسا جو ہے جس نے اپنی بہن کا بدلہ لیا تھا اس کو بھی شامل کر لیں, ٹھیک ہے. اور ایک گلو گلزار تھا سر, اب تو سارے ہی مارکیٹ کے اندر کمینے آ رہے ہیں سر, باقیوں کو ریٹائر ہو لینے کے ساتھ پھر ہم ان کی شان کے اندر آپ کو قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے سر. ان کو بھی شامل کر لیں, وہ بھی بہت تھے, ٹھیک ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اس طرح کا کوئی فیصلہ خیر افتخار چودھری صاحب نے تو نہیں دیا لیکن کم وہ بھی نہیں تھے سر ماشاءاللہ. اس لنکا میں سارے ہی بابین گزے کے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اگلا 1-2 فکرے جو ہے وہ اس پہ آپ کو پتہ چلے گا. انہوں نے کہا جی ججز کو خوف اور دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, آنا ہوتا اگر کوئی آئے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا. اور اس کا پس منظر کیا تھا, اس کا پس منظر وہ والا فیصلہ انہوں نے بتایا کہ جو جسٹس نسیم حسن شاہ نے افتخار احمد صاحب کو, جو جیو نیوز کے ساتھ پاکستان کے بہت اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے سے پتہ نہیں کیوں وہ شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے رہتے, ٹھیک. افتخار احمد صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے دباؤ تھا, ضیاء الحق کا دباؤ تھا. تو اس کے اوپر پھر جج صاحب نے فرمایا کہ اگر دباؤ ہو
تو جج کو الگ ہو جانا چاہیے. جیسا بھی آپ کیا بات کر رہے ہیں سر, معافی کی درخواست اور خواستگاری کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں سر یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک تماشا لگا ہوا ہے سر. ایک ایپلیکینٹ کی اپلیکیشن آ جائے تو سر سارے ججز دوڑ لگا دیتے ہیں سر, اپنے چیمبر تک سے دوڑ جاتے ہیں کہ سر ہم نہیں سنتے. اور اسی جگہ پہ اسی عدالت میں اگر چودھری پرویز الہی کی ججمنٹ آ جائے تو تمام قوانین, تمام آئین کے, قانون کے جو دفعات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے مونس الہی کے خلاف FIA کا کیس ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے سر. اور پھر اس کی خوشی کے اندر جب پرویز الہی صاحب لندن تشریف لے جاتے ہیں تو انہی معزز جج صاحب کے بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہوتے ہوئے, یا نہیں تھے یا ہیں, جو بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف کا سربراہ بننے میں کون سی دیر لگتی ہے نا. ہاں وہ چوہدری صاحب نے کہا, انہوں نے کہنا ہے انہوں نے کیا تینوں سربراہ بنا دی ہے, صوفی انور نے کہنا ہے انہوں نے کیا تینوں سربراہ بنا دی, تو سربراہ تو ہو گئے. تو وہ سر وہ ان کے بھائی نے استقبال کیا سر اسپین میں ان کے محلات کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لندن میں ٹھہرے. تو خیر کسی جج کو کسی کی جان لے لے, کوئی جج کسی کی جان لے لے کہ وہ دباؤ میں تھا, ایسا ہو تو استعفیٰ سب سے بہتر رستہ ہوتا ہے. جج کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کسی کی جان نہیں لینی چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں. انہوں نے پھر تاریخ میں چلے گئے اور تاریخ کو کھنگالنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ امام مالک کو ریاستی جبر اس لیے سہنا پڑا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ کبھی اس پر تیار نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو کوڑے پڑے, دھرے پڑے بادشاہ سے, کوئی بات نہیں, برداشت کیا انہوں نے. یہ ہماری ہسٹری. پھر انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کو چیف جسٹس یعنی کہ چیف جج لگانے کا کوشش کی گئی. انہوں نے سزا قبول کر لی, عہدہ قبول نہیں کیا. ان کا انتقال جیل میں ہوا. آگے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جیل میں جان دے دی اور وصیت کی کہ مجھے ایسی کسی جگہ پر دفن کیا جائے جو ظالم حاکم وقت کے زیر تسلط ہو. اس نصیحت پر خلیفہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ زندہ رہ کر بھی ابو حنیفہ میرے پیچھے تھے اور مر کر بھی میری جان کے پیچھے. ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے اس کے علاوہ جج صاحب نے اور بھی کہا ہے, انہوں نے کہا مجھے اسلام آباد میں ایک قیمتی پلاٹ کم قیمت میں آفر ہوا, وہ جو تقریباً ناقابل مطلب جسے کہنا چاہیے کہ مارجنل سی قیمت ہوتی ہے, بالکل بہت کم اس کا حصہ 1% ہی وصول کیا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا اسلام آباد کے اندر اگر کسی بھی سیکٹر کے اندر 5 کروڑ کا پلاٹ ہے کنال کا, اور آپ کو اگر وہ 5 لاکھ میں مل رہا ہے یا 4 لاکھ میں مل رہا ہے تو نہ ہونے کے برابر قیمت ہوئی نا. تو جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے اسلام آباد میں قیمتی پلاٹ کم قیمت پر آفر ہو رہا تھا. میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ کیا قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا مجھے قانون کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا نہیں ملا. ٹھیک ہے, جو باضمیر لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کر کے شستہ طریقے سے کسی کو کوئی شرم دلانے کی, کسی کو غیرت جگانے کی کوشش کی جائے. لیکن اب اس کے بیٹے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, یہ گلزار کی بات ہو رہی ہے, جسٹس گلزار کی بات ہو رہی ہے, اس کے بیٹے پراپرٹی کا کام کرتے تھے. اس نے اپنے بیٹوں کے رائیول کا مکو ٹھاپنے کے لیے اسٹیبلشڈ بلڈنگیں جن کے اندر لوگ رہ رہے تھے وہ بلڈنگ گرا دی یار. 250 فیملی سڑک کے اوپر آ گئی. اس گلزار لائن کو کسی نے نہیں پوچھا, وہ فارغ ہوتا ہی اس نے دکھایا کہ میں امریکہ بھاگ گیا ہوں, اور چلا بھی گیا وہ کچھ عرصے کے لیے. لیکن اس کے بیٹے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کراچی کے اندر مبینہ طور پہ. اور یہ جو تھا یہ والا جو انہوں نے گرایا پلازا, یہ اس کے بیٹوں کی رائیول پارٹی کا پلازا تھا. اس پارٹی کا مکو ٹھاپ دیا گیا, اس کی نسلیں اڑا دی گئیں. اب وہ کرتے رہے نا اس طرح کا کام. تو خیر یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خطاب کیا. انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں جو کہ ایک جج کو, اور خاص طور پہ کہ جو مستقبل قریب میں چیف جسٹس بننے والا ہو, میری ذاتی رائے کے اندر بہت ادب و احترام کے ساتھ نہیں کہنی چاہیے.
اور انہیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کے دن گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب وہ اپنے وقت کے اوپر چیف جسٹس بنیں گے، اور پھر یہ باتیں اور یہ جو شکوے جو آج اب وہ کر رہے ہیں اس کو عملی صورت کے اندر لاگو کرنا چاہیے، اور قانون کو اس طرح اور جو طریقہ کار ہیں ان کو اس طرح درست بنا کے جانا چاہیے کہ اس کے بعد جو بھی اعجاز الاحسان آئے وہ کبھی بھی وہ گند نہ کر سکے جو گل و گلزار اور کھوسا وغیرہ کر کے گئے، ٹھیک ہے نا. سسٹم کو ایسا بنا دیا جائے. لیکن یہاں پہ تو ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ چور دروازے ڈھونڈنے کے اندر ید طولہ رکھتے ہیں. یعنی کہ 184 نکال کے لے آیا ثاقب نثار جب عدالت نے کنٹیمپٹ والے مسئلہ اپنا سو موٹو والے نوٹس کے اوپر تھوڑے سے احکامات اپنے جو وہ والے تھے کیا ہوتے ہیں پاورز کو، اختیارات کو محدود ہوتے ہوئے دیکھا تو 184 کٹ کے لے آیا. اس 184 کے تحت وہ پاگل خانے کے برتن بھی جا کے اس نے چیک کیے، اس نے جا کے یتیم خانے کے بچوں کے کپڑے بھی چیک کیے، اس نے جا کے کھلی عدالتوں کے اندر ججوں کے منہ کے اوپر موبائل بھی مارے، اور اس ذہنی مریض شخص کو، حرام خور کو تاریخ جو ہے وہ آج تک کچھ بھی نہیں کہہ رہی. یار ایک میں ہی ہے نا جڑا لگا ہوا ہوں، میرے خلاف بھی وہ کس دن پولیس بھیج دے گا، کوئی کر لے گا، ورنہ وہ ثاقب نثار ہے. پوری اس کو پینشن ملی، اپنی پینشن بڑھا کے انہیں 15 لاکھ کی تھی. یار اپنا سٹاف بڑھوایا کہ جو پینشن کے بعد بھی، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھے ملے گا، وہ اپنا سٹاف ہی بڑھوایا اس نے. یہ ساری بددیانتیاں کر کے گیا یار، لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. چلو سرونگ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ریٹائرڈ کے خلاف تو بات کر لو نا یار، ٹھیک ہے. تو اس کو تو کہہ لو کہ تم یہ ظلم کر کے گئے ہو. تو خیر ہم تو کہتے رہیں گے سر، لیکن ہماری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ آپ آئندہ اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے اپنا ہوم ورک پورا رکھیں، تاکہ جس دن آپ چیف جسٹس بنیں تو اس دن پاکستان مسلم لیگ کی نون کی قیادت کی طرح آپ کو ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے. آپ کے پاس اپنا ایجنڈا ہو، اور آ کے وہ آپ ایجنڈا اس ملک کے لیے، اس کی عدلیہ کے لیے، اس کی لوگوں کی بہتری کے لیے ان کا اطلاق کر سکیں. بہرحال آپ کی تقریر سن کے سر بڑا مزہ آیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.